خواجہ غریب نواز کا صدقہ سب کو نصیب فرمائے اور سب کے گھروں میں دین دنی رات چوگنی برکت عطا فرمائے۔ محبتیں ہیں آپ تمامی حضرات کی، میری غالباً حاضری ہو گئی۔ علی جناب عزت مآب آفتاب بھائی کا فون گیا میرے پاس، میری حاضری ہوئی۔ ممبر نور پہ دیکھ رہے ہیں حضرت حافظ وقاری، آپ کے علاقے کا ایک روشن چراغ حافظ وقاری مہتاب عالم صاحب کی بلا تشریف فرما ہے۔ شاید آپ کے خطیب امام صاحب کی بلا بھی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ مجھ سے پیشتر نعت خوان رسول بلبل باغ طیبہ کے پھول بھائی محترم پرواز طوفانی صاحب کی بلا کو بھی آپ نے سن لیا۔ تھوڑی دیر مجھے بھی برداشت کر لیں، میں جانتا ہوں کہ میں جب بولوں گا تو مجھے تو گرمی ہوگی لیکن آپ کو ٹھنڈی لگے گی، ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہاں تھوڑی دیر ٹھنڈی برداشت کر لیں، اللہ ہمارے قبر کو روشن فرما دے گا۔ ہاں، اس لیے کہ قبر میں ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو چاہتے ہیں ٹھنڈی آتی ہے ہیٹر کا انتظام کر لیتے ہیں، ٹھنڈی آتی ہے آگ جلا لیتے ہیں، دنیا میں ہے ٹھنڈی کا انتظام کر لیتے ہیں، نرم نرم گدوں میں سو جاتے ہیں، نرم نرم بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی وقت ملے نا اور کبھی اللہ اور اس کی رسول کی یاد آ جائے کہ اللہ یہ مختصر زندگی ہمیں دے کر کے بھیجا ہے۔ میں انشاءاللہ شاعری کی فرمائشیں ہیں، ہمارے جوانوں نے بھی شاعری کی فرمائش کی ہے اور ماشاءاللہ یہ منٹو ساؤنڈ بہت اچھا بج رہا ہے، آئندہ سے اسی کو باندھیے گا آپ لوگ۔ تو میں شاعری کی بھی فرمائش ہے، میں بہت ساری کام مجھے کرنا ہے 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ، تو آپ گھبرائیے گا نہیں، میں بس آپ کے بینیفٹ بتا دوں۔ یہ ٹھنڈی ہے، ساری چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، لیکن کبھی وقت ملے تو آپ سوچ لیجیے گا کہ اللہ بالکل شارٹ زندگی ہماری دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک دن کی طرح ہے۔ جب سورج نکلتا ہے دن کی شروعات ہو جاتی ہے، سورج جب ٹھیک ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ آدھا دن ختم ہو جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف ڈوبنے لگتا ہے تو سمجھیے کہ اب دن ختم ہونے والا ہے، رات آنے والی ہے۔ ٹھیک 3 اسٹیپ ہماری زندگی میں اگر آ گئے تو مقدر کی بات ہے، ورنہ بچوں کو بھی مرتے آپ نے دیکھا ہوگا، جوانوں کو بھی مرتے آپ نے دیکھا ہوگا، بوڑھوں کو بھی تو مرنا ہی ہے نا؟ تو 3 اسٹیپ زندگی کا، کسی کی زندگی کی صبح ہے اور کسی کی زندگی کا دوپہر ہے اور کسی کی زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں رہنا ہے ہمیں، اس سے زیادہ زندگی میں نہیں رہنا ہے۔ تو کبھی یاد کر لے یہ 4 دن کی زندگی جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپے تک ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، تو انتظام کتنا اچھا ہوتا ہے، انتظام کتنا تگڑا ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو کمانے چلے جاتے ہیں، پردیش جاتے ہیں، کیوں؟ میرا بال بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے بال بچے اچھے سے زندگی گزاریں گے، بیوی اچھے سے رہے گی، ہمارے ماں باپ ہیں، ماں باپ اچھے سے رہیں گے اور آنے والا فیوچر ہمارا بہتر ہوگا، مستقبل ہمارا بہتر ہوگا۔ ہم نے تو ساری چیزیں سوچ کر کے دنیا میں محنت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ٹھنڈی سے بچنے کا انتظام ہو جائے، ہمارا گھر اچھا ہو جائے، گرمی سے بچنے کا انتظام ہو جائے، برسات سے بچنے کا انتظام ہو جائے۔ یہ چھوٹی زندگی میں بہت ساری سوچ ایک انسان لے کر کے زندگی جی رہا ہے، ایک باپ بہت ساری فکر اپنے بال بچوں کے لیے لے کر کے جی رہا ہے، ایک انسان اپنی بیوی کے لیے بہت ساری خواہشوں کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن کبھی وقت ملے تو میں گزارش کروں گا کہ اس قبر کی اندھیری کوٹری کے بارے میں بھی کبھی سوچ لیجئے گا، جہاں ایک دن نہیں لیٹنا ہے وہاں قیامت تک لیٹنا ہے، ہاں صاحب۔ اور وہاں لیٹنے کے بعد آپ کو مٹی میں نہیں ملا دیا جاتا ہے، اگر مٹی میں رب ہمیں موت دیتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ مٹی میں مل جائیں گے۔ کبھی سوچ لیجئے گا یہ 4 دن کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے دنیا میں ساری چیزوں کا انتظام کرنے کی ہم نے کوشش کیا ہے، ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے پیسوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن وقت ملے تو سوچ لینا اس قبر کی اندھیری کوٹری میں جہاں کوئی آپ کے ساتھ لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں مصیبتیں آتی ہے، ایک بھائی کی مصیبت میں کھڑا ہو سکتا ہے، اگر دنیا میں پریشانی آتی ہے ایک بیٹے کی پریشانی میں باپ کھڑا ہو سکتا ہے، اگر باپ کو پریشانی آتی ہے بیٹا مدد کر سکتا ہے، ہاں اگر پڑوسی کو پریشانی آتی ہے ایک پڑوسی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن قبر میں آپ کا کتنا ہو بڑا فرینڈ ہوگا، آپ کا کتنا ہو بڑا جگری دوست ہوگا، ہاں آپ کا فلاور ہوگا، قبر میں آپ کے ساتھ ایک رات سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں بھی کبھی وقت ملے تو سوچ لیجئے گا۔ قبر میں اگر آج دنیا کا سسٹم ہے، ہمارا دنیا کا رول ہے، اگر ہم گھر میں ہیں لائٹ چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان کا دل گھبرانے لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے۔ ارے دیکھو الیکٹرک والے کے پاس فون چلا جاتا ہے، بھائی
بھائی لائٹ کیوں کاٹ لیا ہے؟ دیکھو اندھیرے میں ہے صاحب، اندھیرے میں کھانا پڑ رہا ہے، اندھیرے میں سونا پڑ رہا ہے۔ اگر ایک کمرے میں ہم ہے، لائٹ چلی جائے، اندھیرے میں ڈر فیل ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ یاد کر لے قبر کی اندھیری کوٹری کو، جہاں تیرے ساتھ ایک رات کوئی سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں تمہارے ساتھ لیٹنے کے لیے ایک لمحات بھی تیار نہیں ہوگا صاحب۔ لیٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے اوپر جب مٹی ڈال دیا جائے گا، آپ کے دوست آپ کے اوپر مٹی ڈالیں گے، آپ کے باپ آپ کے اوپر مٹی ڈالیں گے، آپ کے بال بچے آپ کے اوپر مٹی ڈالیں گے، سارے لوگ مٹی ڈال کر کے پلٹ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ قبر کی اندھیری کوٹری میں یاد کر لینا، وہاں نہ گدوں کا انتظام کیا جائے گا، سردی کی وجہ سے نہ آگ کا انتظام کیا جائے گا، گرمی کی وجہ سے نہ پنکھوں کا انتظام کیا جائے گا، اندھیری کی وجہ سے نہ لائٹ کا انتظام کیا جائے گا۔ آپ کدھر جاؤ گے صاحب؟ کبھی وقت ملے دنیا کے بارے میں تو سب سوچتے ہیں، وقت ملے تو قبر کی اندھیری کوٹری کے بارے میں سوچ لینا، وہاں لٹا کر کے سبھی لوگ پلٹیں گے۔ آپ قبر کی اندھیری کوٹری میں جب آپ کا دل گھبرائے گا، اس وقت آپ یاد کریں گے دنیا میں تو موج مستی کر لیا ہے، دنیا میں تو شراب ہم نے پیا ہے، دنیا میں تو جھوٹ ہم نے بولا ہے، دنیا میں تو عیاشی ہم نے کیا ہے، ہاں دنیا میں ہم نے چغل خوری کیا ہے، دنیا میں تو ایک دوسرے کو ہم جلے ہیں، دنیا میں ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر کے ہم جلے ہیں صاحب۔ جب دنیا کی آپ فطرت قبر کی منزل میں یاد کریں گے، اللہ یہاں کون بچائے گا؟ کوئی رشتہ دار نہیں بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی آپ کا بھائی بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کا باپ سونے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، کسی نے لائٹ نہیں لگایا ہے، کسی نے پنکھا نہیں لگایا ہے۔ جب دل گھبرائے گا آپ آواز دے کر کے بھی چیک کریں گے، اے میرے بھائی دنیا میں میں تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، تو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، تھوڑی دیر میری قبر پہ ٹھہر جا، قبر کے اندر نہیں، وہ آواز آئے گی قبر پہ رک جا، لیکن آپ کوئی آواز آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ باپ سے کہیں گے اے میرے باپ تھوڑی دیر قبر پہ میرا ٹھہر جا، آپ کے باپ بھی آپ کی آواز کو نہیں سنے گا، اپنے رشتہ دار کو آواز دیں گے، رشتہ دار نہیں سنے گا، کوئی پڑوسی نہیں سنے گا۔ آپ دوست، جن دوستوں پہ آپ کو ناز ہے، آپ کہتے ہیں میرا فلاں دوست جگری دوست ہے، میں اپنے دوست کے لیے جان دے سکتا ہوں، اپنے دوست کے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے لاؤں گا۔ آپ کی دنیا کی دوستی ہے صاحب، اپنے دوستوں کے چکر میں آپ نے رات کے 12 بجے بسترے کو چھوڑا ہے، آپ نے نرم نرم گدے کو چھوڑا ہے، دوست کا ایک مس کال آ جاتا ہے، ایک جوان دوست کی محبت میں گدا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، دوست کی محبت میں اپنے کمرے سے اٹھ کر کے دوستوں کی محبت میں چوراہے پر چلا جاتا ہے، کبھی شراب کے اڈوں پہ چلا جاتا ہے، کبھی پب جی کے اڈوں پہ جاتا ہے، کبھی فری فائر کھیلنے جاتا ہے، کبھی فیس بک میں چیٹنگ کرنے جاتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنے کے لیے اس ٹھنڈی میں بھی نرم نرم بسترے کو چھوڑ کر کے چلا جا رہا ہے۔ اس دوست کو بھی آپ قبر میں آواز دیں گے اے میرے دوست میں تو تیرے لیے جان دیتا تھا، تیرے لیے رات کے بسترے کو چھوڑتا تھا، تیرے لیے شراب کے اڈوں پہ جاتا تھا، میں نے تیرے خاطر میں نے دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کرتا تھا۔ اے میرے دوست کم سے کم تو میری قبر پہ ٹھہر جا۔ آپ کے دوست بھی آپ کی آواز کو نہیں سنیں گے، جب آپ قبر کی منزل میں آواز دے کر کے تھک جائیں گے، آپ کا بھائی نہیں سنے گا، آپ کا باپ نہیں سنے گا، سارے لوگ پلٹ جائیں گے، آپ کا رشتہ دار پلٹ جائے گا، آپ کے دوست پلٹ جائیں گے، آپ کے چاہنے والے پلٹ جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کا باپ بھی پلٹ جائے گا۔ جب سارے لوگ پلٹ جائیں گے تو قبر میں بچانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، جس کی محفل میں بیٹھے ہیں وہی آمنہ کا لال آئے گا، وہی فاطمہ کا بابا آئے گا، وہی حسنین کا نانا آئے گا، وہ آقا آئیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا یا رسول اللہ آپ کے محفل میں مجھے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، آپ کی بات سننے کو دل نہیں کرتا تھا، یا رسول اللہ ہم نے گناہوں میں گزار دیا ہے، لیکن قبر میں آنے کے بعد پتا چلا ہے دنیا کی ساری چیزیں بے وفا ہے، ایک بھائی بے وفا ہے، ایک باپ بے وفا ہے، دنیا کے دوست بے وفا ہے۔ یا رسول اللہ آج پتا چلا ہے اگر وفا بڑا ہے تو تیرے اندر وفا ہے۔ یا رسول اللہ آج پتا چلا قبر میں آنے کے بعد کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے، اور قبر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا کہ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ ہاں قبر میں آپ کو جانے کے بعد پتا چلے گا۔ تو کبھی کبھی آپ قبر کو یاد کر لیں، بالکل ایک دن کی طرح ہے ہماری زندگی، ہماری زندگی ایک دن کی طرح ہے۔ میں ٹاپک پہ آؤں گا انشاءاللہ، آپ تھوڑی دیر میری طرف توجہ کریں۔ تو ہماری زندگی ایک دن کی طرح ہے، کوشش کریں یہ دن کب ختم ہو جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا میں سب چیزوں کا ہم انتظام کر لیتے ہیں، لیکن قبر میں اگر آپ کو روشنی کا انتظام کرنا ہے، قبر میں آپ کو لائٹ کا انتظام کرنا ہے، اگر پنکھوں کا انتظام کرنا ہے تو اللہ اور اللہ والوں سے آپ کو پیار کرنا ہوگا۔ ہاں مقدر والے آپ لوگ ہیں کہ اللہ والے کی محفل سجا کر آپ نے بیٹھا ہے، جسے سلطان الہند شہنشاہ ہندوستان
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. ان کی محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں. میں فرمائشیں بھی آئی ہے کچھ شاعری کی، اگر آپ سنیں تو میں سناؤں. ایک بار محبت سے آپ کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک شعر ہے کہ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ. میرا ٹائم ہو جائے تو آپ بتائیے. 7:30 ہو رہا ہے. تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ. ہاں تیری زمین اگر خواجہ کا احسان ہو. اگر آج ہم میلاد کر رہے ہیں، فاتحہ کر رہے ہیں، اگر ہندوستان میں اسلام سلامت ہے اور اسلام ہے گھر گھر میں، تو یہ میرے غریب نواز کا کرم ہے، غریب نواز کا احسان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو بھارت مہان ہے خواجہ. اور بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تیرے کاسے میں تو پورا ہندوستان ہے خواجہ. بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تیرے کاسے میں تو پورا ہندوستان ہے خواجہ. اور بدل ڈالی دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالی دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا وحدانیت کا نور خواجہ نے. بدل ڈالی دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا وحدانیت کا نور خواجہ نے. اور کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، ارے کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے. کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خواجہ نے. اور ایک شعر میں اور پڑھ دوں، آپ محبت سے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. نفرت و ظلم کا سر پھوڑ دیا جائے گا، نفرت و ظلم کا سر پھوڑ دیا جائے گا، یہ مت سمجھنا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا. نفرت و ظلم کا سر پھوڑ دیا جائے گا، یہ مت سمجھنا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا. اور عظمت خواجہ پہ اٹھاؤ گے انگلی اگر، تیری انگلی کو وہی توڑ دیا جائے گا. عظمت خواجہ پہ اٹھاؤ گے انگلی اگر، عظمت خواجہ پہ اٹھاؤ گے انگلی اگر، تیری انگلی کو وہی توڑ دیا جائے گا. اس لیے کہ دل کے آنکھوں سے کام لیتا ہوں، دل کے آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں. دل کے آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں. اور دور ہوتی ہے ہماری ساری مصیبتیں جب بھی غریب نواز کا نام لیتا ہوں. دور ہوتی ہے میری ساری مصیبتیں، دور ہوتی ہے ہماری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے عظیم ترین خطیب، خطیب وقار، آپ کے خطیب و امام صاحب قبلہ حضرت علامہ حسن امام صاحب قبلہ اشرفی تشریف فرما ہو چکے. میں انشاءاللہ ان کی دعائیں حاصل کرتے ہوئے تھوڑی دیر آپ سے میں بات کروں. آپ محبت سے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ. ایک شعر ہے کہ جو در پہ آتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، جو در پہ آتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں. جو در پہ آتے ہیں انہیں سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال غریبوں کو پال لیتے ہیں. اور میرے نبی کا بیٹا ہے وہ معین الدین، جو پورا بھارت اکیلے سنبھال لیتے ہیں، جو پورا بھارت اکیلے سنبھال لیتے ہیں. میں نے قرآن مجید کا مقدس اور مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کا کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال. اللہ کے ولی کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے. الغرض اور حاصل کلام میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے. اس لیے نہیں لگتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اسے زمانے میں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں. بڑی خوشخبری اور خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ولی کی محبت میں محفل سجا کر کے بیٹھا ہے. یہ سب کے مقدر میں نہیں آتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، اپنے مرضی سے کوئی نہیں بیٹھا ہے. یہاں وہی آتا ہے جسے آمنہ کا لال بلاتے ہیں،
ہاں یہ اس لیے کہ سرکار کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں، باقی کوئی نہیں آتا ہے۔ الحمدللہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ غریب نواز کا جشن ہے۔ آج آپ لوگوں نے فاتحہ دلایا ہوگا اور آپ نیوز بھی دیکھتے ہوں گے، چونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ آخر کیا میٹر ہے، آج 813 سال ہو گیا میرے غریب نواز کو دنیا چھوڑے ہوئے، دنیا سے پردہ کیے ہوئے 813 سال، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو میرا باپ انتقال کر جائے تو 40 دن کے بعد بیٹا قبر کا نشان بھول جاتا ہے۔ ہمارے گھر والے انتقال کر جائیں تو شاید کسی کی قبر کی نشان بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ شب برات میں جائے گا 1 سال کے بعد، ڈھونڈے گا قبرستان میں میرے باپ کی قبر کون سا ہے، چچا کہیں گے یہاں تھا، وہ اندازے سے کہے گا نہیں میں تو شاید یہاں جنازے کی نماز پڑھا تھا، شاید میں یہاں مٹی دیا تھا، یہ بھی پتہ نہیں باپ کی قبر کون سا ہے۔ لیکن ذرا سرچ کر لے یار، 813 سال کے بعد بھی غریب نواز کو دنیا کیوں یاد کر رہی ہے؟ صاحب ہم تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد ایک رب نے کرم کیا کہ اپنے محبوب کی امت میں بنایا ہے، امت میں بنانے کے بعد بھی ایک اور کرم کیا کہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ الحمدللہ آج ولی کی محبت میں ہم نے جشن اور محفل سجا کر کے بیٹھا ہے۔ یقیناً صاحب میں کہنا چاہوں گا آج ہمارے گھر سے بھی جنازے نکلتے ہیں، ہمارے گھر سے بھی انتقال ہوتے ہیں۔ کون ایسا بیٹھا ہے جس کے گھر سے کوئی جنازہ نہیں نکلا ہوگا؟ کسی کے گھر سے بھائی کا جنازہ نکلا ہوگا، کسی کے گھر سے باپ کا جنازہ نکلا ہوگا، ہاں کسی کے چچا کا جنازہ نکلا ہوگا، کسی کی والدہ دنیا سے چلی گئی ہوگی، ہاں کسی کی بہنیں گئی ہوگی۔ لیکن صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، دنیا کا سسٹم ہے، یہ رب کا قانون ہے، یہ دستور ہے، دنیا میں آئے ہیں تو جانا پڑے گا۔ اگر باپ کے عہدے پہ ہے، باپ کو بھی ایک دن دنیا چھوڑنا پڑے گا، بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ہر غریب کو بھی چھوڑنا پڑے گا، وقت امیر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ سارے لوگوں کو یہ سسٹم ہے، دنیا سے جانے کا رول ہے۔ صاحب سب کو پتا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، لیکن حاصل کلام میں بات کرنا چاہوں گا، ہمارے گھروں سے بھی چچا کا انتقال ہوتا ہے، دادا کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اگر محبت ہے باپ سے، ہم چہارم کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، اگر محبت ہے 40واں کر دیتے ہیں، اور زیادہ محبت ہے برسی کر لیا کرتے ہیں، سال بھر کے بعد ان کے نام پہ محفلوں کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ صاحب یہ محبتیں ہیں، ہو سکتا ہے اگر زیادہ لگاؤ ہے 2 سال کے بعد بھی ان کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آج ماڈرن زمانے میں، اسٹائل والے زمانے میں، ہاں صاحب اس بے حیائی کے زمانے میں جو دنیا میں باپ رہتا ہے، بیٹے کو خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ دنیا میں باپ زندگی گزار رہا ہے، باپ کی کھانسی بیٹے کو برداشت نہیں ہوتی ہے، 10 روپے کا تواج باپ کو دینے کے لیے بیٹا تیار نہیں ہوتا ہے، ماں سسکتی رہ جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک بیٹا اٹھ کر کے پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا یاد کریں گے؟ 40 دن کے بعد اس باپ کو تو بھول ہی جانا ہے، ہاں صاحب 40 دن کے بعد اس ماں کو تو بھول ہی جانا ہے۔ لیکن یاد کر لیں ماجرا کیا ہے، آپ کا باپ جا رہا ہے، آپ نے 40 دن کے بعد بھول گیا، 10 دن کے بعد بھول گیا، 1 سال کے بعد بھول گیا، آپ کا چچا جا رہا ہے، آپ نے اسے بھی بھلا دیا ہے، آپ کا دادا جا رہا ہے، آپ نے اسے بھی بھلا دیا ہے۔ لیکن کیا ماجرا ہے میرے معین الدین، اے میرے غریب نواز، آپ نے کون سا کام کر کے گیا ہے؟ نہ رشتے میں میرا چچا لگتا ہے، نہ رشتے میں دادا لگتا ہے، نہ رشتے میں باپ لگتا ہے، آخر کیا کر کے گیا ہے کہ 813 سال کے بعد آج بھی اپنا تو دور کی بات ہے صاحب، اگر نیوز پڑھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، آپ نے نیوزوں میں دیکھا ہوگا، اپنا تو دور کی بات ہے 8 دن پہلے سے بھارت کا پردھان منتری چادر بھیج رہا ہے، میرے معین الدین کے آستانے پہ چادر بھیج رہا ہے۔ صاحب کون سا کام کر کے میرے معین الدین نے گیا ہے؟ واہ غریب نواز کون سا پھول کھلا کر کے گیا ہے؟ آج دنیا اپنے باپ کو یاد نہیں کر رہی ہے، آج تک تجھے یاد کر رہی ہے۔ تو آپ جب ریسرچ کریں گے، آپ اسٹڈی کریں گے، آپ ذہن و فکر کو دورائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میرا باپ تو زندگی بھر اولاد کے لیے جیتا رہا، اپنے بال بچوں کے لیے جیتا رہا، دولت کے لیے جیتا رہا، زمین کے لیے جیتا رہا، مکان کے لیے جیتا رہا۔ لیکن وہ غریب نواز جب بھارت میں آیا تھا تو کہیں زمین قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کہیں مکان بنانے نہیں آیا تھا، ہاں کہیں بلڈنگ بنانے نہیں آیا تھا، بلکہ درختوں کے نیچے جھوپڑی میں زندگی گزار کر کے قرآن کے تلاوت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، حضور کا ذکر و اذکار کر رہا تھا، خدا کو یاد کر رہا تھا۔ آواز آئے گی عالم تصور میں جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ارے میرا باپ تو اپنے اولاد کے لیے جی کر کے گیا ہے، لیکن میرا غریب نواز اولاد کے لیے نہیں جی رہا تھا بلکہ میرے مصطفیٰ کا دین کے لیے جی رہا تھا۔ جو دین کے لیے زندگی گزار کر کے جاتا ہے زمانہ اس کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کے منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اور خود رب کائنات نے
نے روشن کیا جسے پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہاں یہ میرا غریب نواز ہے. ہم جیتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے, زمین کے لیے. ہم یہی چاہتے ہیں ہاں کہ ہماری اولادیں کیسے بہتر ہو جائے, ہمارے پاس زیادہ دولت کہاں سے آ جائے, زمین کیسے ہو جائے. لیکن وہ اللہ والے دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے. وہ تو اس فکر میں رہتے تھے کہ ہماری زندگی سے اللہ اور اس کا رسول کیسے راضی ہو جائے. ہم نے صاحب کبھی فکر کیا, ہم نے زندگی میں کبھی سوچا کہ ہماری زندگی یہ مختصر زندگی ہے, نہ ہمارے پاس نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کوئی عبادت نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں بھی آج دیکھو نا تو ہٹا کٹھا, یہ رمضان شریف آ رہا ہے نا, دیکھیں گے آپ ہٹا کٹا جوان بھی بولتا ہے یار میں کیا کروں, طبیعت صحیح نہیں ہے, صحت خراب ہے. لیکن اسے کیا پتا صاحب ایسی عملے ہمارے پاس نہیں ہے, بڑی بڑی عبادتیں تو ہمارے پاس نہیں ہے. کم سے کم چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہم کرنا سیکھ لے, یقیناً اللہ چھوٹی عبادت کو قبول فرما لے گا نا. تو اللہ بس بہانہ ڈھونڈتا ہے بندوں کو بخشنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس تو بڑی عبادت نہیں ہے صاحب. کیا ہے, بالکل خالی ہے, کھوکھلا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پھر بھی ہم آج دنیا میں اکڑ کے جی رہے ہیں. آج باپ بیٹے کا عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, آج بیٹا باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. جانتے ہو میرے غریب نواز نے تاریخ کا اسٹڈی کر لے, اس ہندوستان میں آئے تھے نا تو اتنی آسانی سے 90 لاکھ لوگوں کے سینے میں اسلام نہیں ڈال دیا ہے. کیا وہ تلوار اور طاقت کے بل بوتے پر 90 لاکھ کم و بیش لوگوں کے اندر اسلام کا چراغ نہیں جلایا ہے؟ کوئی بھارت میں ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے میرے غریب نواز. بھارت میں کوئی بڑا پراپرٹی کا مالک نہیں تھے, کوئی ان کے پاس دولت زیادہ نہیں تھی, زمین کا مالک نہیں تھے. بس آئے تھے نا بدن پہ ایک لباس پہن کر کے آئے تھے. جانتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ جب میرے معین الدین کا دنیا سے جانا ہوا نا تو جس لباس میں بھارت میں آئے تھے نا اسی لباس میں دنیا سے جا رہے تھے. جب ان کا انتقال ہوا نا تو غسل دینے والے جب ان کے لباس کو چینج کیے, ان کے کپڑے کو جب اتارا گیا تو فرمایا جاتا ہے کہ ان کا ایک جبہ 16 کلو کا ہو گیا تھا. اب آپ سوچیں گے کیا اس میں سونا چاندی لگایا گیا تھا؟ کوئی کپڑا بھی, ایک لباس بھی 16 kg کا ہوتا ہے. تو میٹر کیا تھا؟ جب آپ تاریخ کا اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو میرا معین الدین لباس جس لباس کو پہن کر کے آیا تھا نا تو اس میں پیوند پہ پیوند اتنا پیوند لگا چکے تھے کہ وہ پیوند کی وزن سے 16 کلو کا ہو گیا تھا. ہاں وہ پیوند لگا لگا کر پہن رہے, کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں ہے, لباس ان کا ہائی کوالٹی کا نہیں تھا. ہاں ان کا دنیا کا معیار سے, دنیا کے معیار کے اعتبار سے کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں تھا, کوئی زمین اور دولت کا مالک نہیں تھے, وقت کا کوئی طاقتور آدمی بھی نہیں تھے. بس چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے, چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے. اور آنے کے بعد اپنا کردار ایسا پیش کیا جیسے آمنہ کے لال نے پیش کیا تھا. مکے میں جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے نا تو پھر 40 سال تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا میرے آقا نے. 40 سال تک لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں نبی بن کر کے آیا ہوں, بس اپنا کردار دکھا رہے تھے. 40 سال تک زندگی گزار رہے ہیں, مکی کے سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں, اپنا بھی تعریف کر رہا ہے, غیر بھی تعریف کر رہا ہے. یار ایک جوان, ایک حسین پیدا ہوا ہے جسے عبداللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے, اس کا نام محمد ہے, بڑا خوبصورت ہے, وہ بڑی سچ بولتا ہے, وہ کبھی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المادن الجودی بالکرم والہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب میں عرض کر رہا تھا میرے آقا جو کردار مکے میں دکھا رہے تھے نا, کیا میرے مصطفیٰ کا کردار کیا تھا جب مکے میں آئے نا میرے آقا تو مظلوموں کو, جو مظلوم تھے جنہیں ستایا جا رہا تھا, جن پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا, اسے دیکھتے تھے میرے آقا نا سینے سے لگاتے تھے. جو بھوکا ملتا تھا اسے کھانا کھلاتے تھے, جو پیاسا ملتا تھا اسے پانی پلاتے تھے, کمزوروں کے ساتھ میرے آقا دیتے تھے. وہ کام بھارت میں آ کر میرے معین الدین نے کیا ہے, میرے غریب نواز نے کیا ہے. بھارت میں آئے تو وہی مشن تھا جو میرے آقا کا تھا. بھارت میں آئے کسی کو بھوکا دیکھ رہے تھے تو پھر اس کا مذہب نہیں پوچھتے تھے, کس برادری سے تعلق رکھتا ہے اس کا اسٹیٹس نہیں دیکھتے تھے. میرے غریب نواز اگر بھوکا ملتا تھا اسے کھانا کھلاتے تھے, اگر پیاسا ملتا تھا اسے پانی پلایا کرتے تھے, کوئی مظلوم ملتا تھا اس کا سہارا میرا غریب نواز بنتے تھے. صاحب یہ کردار زمانہ دیکھتی گئی ہے, بھارت والے دیکھتے گئے, میرے معین الدین کے دین میں داخل ہوتے چلے گئے ہیں. ہاں صاحب یہ کردار جب ہمارے اندر
ہو صاحب اپنا کردار پہ بھی نظر ڈالے. آج ہمارے گھر کے بغل میں اگر پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی کو کھانا دینے کا وقت نہیں ہے. اگر آج ہمارا بھائی ایک بھوکا ہے صاحب, ایک بھائی کو کھلانے کا ہمیں فرصت نہیں ہے صاحب. میں بات کرنے لگوں اگر معاشرے کی بات کروں تو آج اگر بھائی میں چند بھائی ہو, ایک بھائی زیادہ پیسہ کماتا ہو, زیادہ ڈالر کماتا ہو, اپنے غریب بھائی کو بھول جاتا ہے, گھر سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے میں تو زیادہ کما رہا ہوں, میرا بھائی کم کما رہا ہے, اب اس کے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے صاحب. باپ سے الگ ہونے کے لیے وہ سوچنے لگتا ہے. یہ پیسوں کی نشہ ہے صاحب, یہ دولت کا نشہ ہے. ہمیں اور آپ کو یہ دنیا کی عیش و عشرت کی نشہ ہے. یہ دولت چند لمحات میں ختم ہو جانے والی چیز ہے, یہ زمانے بھر ہمیں ساتھ نہیں دے گی. زندگی